اللہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ صدق اللہ العظیم۔ دل کا ہر داغ تبسم میں چھپا رکھا ہے، دل کا ہر داغ تبسم میں چھپا رکھا ہے، ہم نے ہر غم کو غم یار بنا رکھا ہے، نو کے ہر خار سے پوچھو وہ گواہی دیں گے، ہم نے کانٹوں میں بھی گلزار کھلا رکھا ہے، ہم نے کانٹوں میں بھی گلزار کھلا رکھا ہے، خود میرے دل نے تراشے ہیں غموں کے پیکر، خود میرے دل نے تراشے ہیں غموں کے پیکر، میرے مولا نے تو ہر غم سے بچا رکھا ہے۔ قابل احترام سامعین و ناظرین حضرات، علامہ محمد اسماعیل رحمان کی رحمت کے مقدس عنوان کے ساتھ ایک بار آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہے۔ رب ذوالجلال کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس ذات بابرکات نے ہمیں مسنون دعائیں اس موضوع کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہم سے یہ کام لے رہا ہے، اور یہ اتنا یہ اہم موضوع ہے کہ جتنی بھی اس کی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ مثلاً اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، فرمایا کوئی بھی چیز اللہ تعالی کی ایسی پیدا کردہ نہیں ہے جو اس ذات بابرکات کی تعریف نہ کرتی ہو، اس کی تسبیح نہ بیان کرتی ہو، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں جانتے۔ اگر ایک بے جان چیز اللہ تعالی کی تعریف کرتی ہے، اللہ کی توصیف بیان کرتی ہے، تو ہم پر بہت زیادہ یہ حق ہے، ہم پر یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جس قدر ہمارے اوپر انعامات ہیں، جس قدر ہمارے اوپر احسانات ہیں، ہم اس کا زیادہ سے زیادہ شکر بجا لائیں، کیونکہ انسان جو ہے یہ کائنات میں اشرف المخلوقات ہے، کائنات کا یہ سردار ہے، ہر چیز اللہ نے اس کی خدمت کے لیے لگا رکھی ہے۔ یہ زمین اللہ نے بچھونا بنا دی ہے، آسمان جو ہے اس کے لیے چھت بنا دی ہے، اور یہ سورج، یہ چاند، ستارے یہ جگمگا رہے ہیں، یہ روشنی پھیلا رہے ہیں، یہ سرسبز کھیت، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہیں۔ تو انسان پر بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے۔ یہ دعا اگر ہم پڑھتے رہیں تو بہت اچھی دعا ہے۔ اللہم اجعلنی صبورا وجعلنی شکورا وجعلنی فی نفسی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا۔ ایک دفعہ پھر میں پڑھ لیتا ہوں۔ اللہم اجعلنی صبورا وجعلنی شکورا وجعلنی فی نفسی صغیرا وجعلنی فی نفسی صغیرا
वफ़ी अयुनिन नास कबीरा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ अल्लाह मुझे बहुत सब्र करने वाला बना, मुझे बहुत शुक्रगुज़ार बना दे, बहुत ज़्यादा मैं तेरा शुक्र अदा करूं, और मुझे अपने नफस में सगीर बना दे, नाचीज़ बना दे, नाकारा बना दे। मैं अपने आप को नाकारा समझूं, नाचीज़ समझूं, कमज़ोर समझूं, और लोगों के नज़रों में मैं बड़ा जाना जाऊं। ये बहुत अजीम दुआ है, तो ये याद कर लें। मुख्तसर सी तमहीद के बाद हम आते हैं उस वाक़े की तरफ जो पिछली दफ़ा हमने मुकम्मल बयान नहीं किया था और वक्त जो है वो पूरा हो चुका था, तो एक दफ़ा उस वाक़े को फिर दोहराते हैं और कुरान करीम की इस आय मुबारका को भी हम पढ़ते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और नेक अमाल का ज़रिया बनाओ, यानी नेक अमाल के ज़रिए अल्लाह ताला से सवाल करो। ये है वसीला का माना कि नेक अमाल को वास्ता बनाओ, नेक अमाल को ज़रिया बनाओ। मेरी बहनें, मेरे अज़ीज़ भाइयों, वो वाक़या क्या था? वो वाक़या ये था कि 3 आदमी सफ़र कर रहे थे और रास्ते में बारिश शुरू हो गई। बरसात से बचने के लिए उन्होंने एक गार की पनाह ली। इत्तेफाक से कोई चट्टान ऊपर से गिरी और गार के दहाने को उसने बंद कर दिया। अब 3 आदमी बेबस हो गए हैं, कोई रोशनी नहीं है, किसी तरफ से कोई निकलने का रास्ता नहीं है। आपस में कहने लगे, हमारे बचने का एक ही हल है, वरना मौत तो रक्स कर रही है, हम यहाँ भूखे मरकर हलाक हो जाएंगे। तो आइए क्यों ना हम नेक अमाल का अल्लाह के हुजूर वसीला पेश करें। सुभान अल्लाह, नेक अमाल का वसीला पेश करें। तो कहा कि ठीक है। तो उनमें से एक आदमी ने क्या कहा, या रब्बे ज़ुल जलाल, हम लोग महल्ले में ज़्यादा खुशहाल थे और ज़रिया आमदनी हमारा माकूल था, तो हमारे जो पड़ोस में घर था और वो हमारे रिश्तेदार भी थे, तो वो ज़रा मुआशी एतबार से कमज़ोर थे। तो उनके घर एक नौजवान लड़की थी और ये मेरे चचा की लड़की थी। तो कभी कभार वो आती थी हमारे घर और अपनी ज़रूरत बताती थी, कोई सवाल करती थी। तो हम लोग चूँकि खुशहाल थे, हम उस घराने की ज़रूरत को पूरा कर दिया करते थे। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि उसने किसी ज़रूरत का तकाज़ा किया। दुआ फरमाएं अल्लाह तबारक व तआला हमारी ज़रूरतों को पूरा करता रहे। अमीर आदमी वही है जिसकी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, वो अमीर आदमी है जिसकी ज़रूरतें पूरी हो जाएं। तो उसने एक ज़रूरत का तकाज़ा किया और शैतान ने मुझे बहकाया और मैंने कहा कि ये ज़रूरत, ये तुम्हारी हाजत और ये तुम्हारी तलब तब पूरी हो सकती है कि आप जो है मेरे से वादा करें कि हम जो है वो गुनाह का काम करेंगे, हम बदकारी करेंगे और तुम मुझे अलहदगी में मिलोगी, तब ये तुम्हारी ज़रूरत पूरी हो सकती है। तो उसने हाँ कर ली और ऐसा हुआ कि एक मौका पर हम बिल्कुल इकट्ठे हो गए। कोई आंख देखने वाली नहीं थी, चूँकि ये टेलीविज़न है इसलिए मैं पर्दे में बात कर रहा हूँ। हम अलहदा बैठ गए और कोई आंख देखने वाली नहीं थी। अल्लाह अकबर।
تو اس خاتون پر، اس نوجوان لڑکی پر کپ کپی طاری ہو گئی. وہ ایسے کانپنے لگ گئی جیسے بانس کا بید کانپتا ہے، حرکت کرتا ہے. بانس کا جو بید ہوتا ہے اگر اس کو ایسے ہلائیں تو وہ حرکت کرتا ہے. تو وہ ایسے کانپنے لگ گئی. میں نے کہا اللہ کی بندی تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوق ہوں، اللہ کے مجھ پر انعامات اور احسانات ہیں، اور آج میں نافرمانی کرنے کے لیے تیار ہوئی ہوں تو مجھے خوف لگ رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے مجھے حیا آ رہی ہے. نوجوانوں کے لیے بھی یہ سبق ہے کہ آج وہ منہ کہاں کہاں مارتے ہیں، رشتہ داری کو بھی معاف نہیں کرتے. خدارا ذرا دیکھیں اس عورت کو اور اس نوجوان لڑکی کو جو نصیحت کر رہی ہے کہ ٹھیک ہے، میں نے پیٹ کی خاطر، میں نے اپنی ضرورت کی تکمیل کی خاطر کچھ میں نے تم سے درہم لیے ہیں، کچھ دینار لیے ہیں، لیکن میں اللہ تعالی کا خوف میرے دل کے اندر ہے. میں اللہ سے ڈر رہی ہوں، کانپ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس نافرمانی پر مجھے کتنی سزا دیں گے. اللہ اکبر. وہ جو آپ نے پیچھے شعر بھی سنا تھا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے. تو ایسا ہوا چونکہ اس کی آہ، اس کی فریاد دل سے نکل رہی تھی اور اس نوجوان پر اثر چھوڑ گئی، اور اس نے وہ پیسے بھی دے دیے اور برائی سے بھی بچ گیا. اسی نیکی کو آج وہ غار کے دہانے میں اس نیکی کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہا ہے، اے اللہ میں نے وہ ساری پونجی چھوڑ دی، تیری رضا کی خاطر، تیرے خوف اور ڈر کی وجہ سے آج ہمیں بچا لے اور ہمارے لیے کوئی راستہ نکال دے کہ ہم غار سے نکل جائیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ تھوڑی سی وہ چٹان ہلتی ہے اور روشنی نمودار ہوتی ہے، لیکن نکلنے کا راستہ اب بھی بند ہے. دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا کہ اے یا رب ذوالجلال، میں بکریاں چراتا تھا اور کبھی کبھی میں بکریاں دور لے جایا کرتا تھا. میرا معمول تھا کہ جب میں گھر میں آتا تو بکریوں کا دودھ نکال کر پہلے ماں باپ کی خدمت میں پیش کرتا اور اس کے بعد بیوی اور بچوں کو دیتا تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں دور نکل گیا اور جب میں واپس آیا تو میرے ماں باپ بوڑھے سو چکے تھے. میرے ضمیر نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ میں اپنے ماں باپ کو اٹھا لوں، ان کو بیدار کر دوں. میں نے کیا کیا، دودھ کا پیالہ لے کر ان کے سرہانے کھڑا رہا. اللہ اکبر. میں نے کہا کہ جب میرے والدین اٹھیں گے اور ان کی خدمت میں یہ دودھ پیش کروں گا، یا اللہ ایسے ساری رات گزر گئی اور میں اس انتظار میں کھڑا رہا. اے اللہ یہ میں نے نیکی صرف تیری رضا کے لیے کی تھی، تیرے حکم کی تعمیل میں کی تھی، کیونکہ تیرا یہ حکم ہے کہ ماں باپ کے اوپر احسان کرو، ماں باپ کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ. اے اللہ آج ہمیں اس مشکل سے نجات دے دے. تو پھر وہ چٹان ہلتی ہے لیکن ابھی تک راستہ ایسا نہیں بنتا. تیسرا آدمی آتا ہے، عرض کرتا ہے یا رب ذوالجلال، میرا کام کاج ہوتا تھا، عمارتیں بناتا اور کئی طرح کے میرے مشاغل تھے، مزدوروں کو رکھتا اور مزدوری دے کر ان کو رخصت کر دیتا تھا.
ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک مزدور آیا اور اس نے تھوڑا بہت کام کیا، وقت لگایا اور دن پورا کیے بغیر واپس چلا گیا۔ یا رب ذوالجلال، میں نے کیا اس کی جو مزدوری بنتی تھی اسے تجارت پہ لگا دی، بھیڑ بکریاں خرید لیں، فصل اگانی شروع کر دی اور خریدو اور سامان جو ہے اس کے لیے میں نے اس کے لیے خرید لیا اور اس میں نفع جو ہے وہ حاصل ہو گیا۔ کافی عرصے کے بعد وہ شخص آیا اور اس نے آ کر مجھ سے مزدوری طلب کی۔ اگرچہ وہ تھوڑی سی مزدوری تھی، لیکن جب میں نے اسے تجارت پہ لگایا تو وہ بہت بڑا نفع بخش سامان ہو گیا۔ جب وہ میرے پاس آیا تو میں نے کہا کہ یہ تمہارا سامان موجود ہے، تم اس کو لے جاؤ، یہ بھیڑ ہیں، یہ بکریاں ہیں، یہ جانور تمہارے ہیں، یہ غلے کے جو ڈھیر